والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت عطا فرمائی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو نسبت حاصل ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں گزاریں. اللہ کا فضل ہے کہ آج گھروں میں اللہ نے سامان کی اتنی فراوانی عطا فرمائی. دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر آرام اور آرام کے اسباب اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. کپڑوں سے لے کر کھانے تک، رہنے کے معیار سے لے کر کمانے کے اسباب تک، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں خصوصیت کے ساتھ سکون نہیں ہے. آدمی کما رہا، لاکھوں کا کما رہا. تصور نہیں کر سکتے تھے ایک زمانے میں کہ کوئی آدمی بیک وقت 50-50 لاکھ کا کاروبار کرے اور 1-1 کروڑ کے پلاٹ خریدے. ملگیوں کے قیمتوں کو آپ دیکھیں، گھروں کی بناوٹوں کو دیکھیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. دسترخوان پر ایک دور تھا، بغیر بگارا ہوا کھٹا ہوتا تھا، لہسن کی مرچی ہوتی تھی، موٹی دھاٹی روٹی ہوتی تھی. آدمی وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. آج دسترخوان پر اللہ کا فضل ہے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس کے اندر 2-2 4-4 سالن ہمارے دسترخوان پر نہ ہو. اس کے باوجود گھروں میں سکون نہیں، زندگیوں میں سکون نہیں، اور ہماری زندگی میں مزہ نہیں. ہر گھر اپنی جگہ لڑائی جھگڑے کا میدان بنا ہوا ہے. ہر گھر اپنے اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
اور ایسی پریشانیاں جب دیکھتے ہیں ہم، تو اس وقت میں، اس دور میں ہمارا حال یہ ہو گیا، سب سے پہلے ہمارا دماغ جاتا کون کرائے گی کیا نہیں کی۔ اب جب یہ دماغ میں کیڑا آ گیا کون کرائے گی، پھر اس کے بعد تعویذ بننے والے مل صاحب کہاں ہے، دم کا پانی دینے والے مل صاحب کدھر ہے، گھر کی بندش کرنے والے مل صاحب کہاں ہے۔ گھر کا کام چھوڑ دیا، جو کام ہماری ذمہ داری میں نہیں تھا وہ تمام چور راستے تلاش کر کے گھر سے باہر نکل گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کر وہ کام بھی کر رہے ہیں جو کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی تدبیروں سے کر رہے ہیں کہ جس میں کبھی کبھی ایمان کے بھی لالے پڑ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ کے بدگمانیاں پیدا ہو رہی۔ کسی کو دیکھے گھر میں مہمان آ کے چلے گیا، سگی بھان آ کے گئی تھی، ننند آ کے گئی، جٹھانی آ کے گئی، اڑوس پڑوس والی آ کے گئی، انہیں آ کو گئی، جب سے گھر میں کرکری شروع ہوئی، انہیں کیا کری کی کیا نہیں کی، شروع وہاں سے کہانی۔ حالانکہ آنے والی بیچاری صحیح نیت سے آئی، جانے والا صحیح نیت سے گیا، خلوص کے ساتھ گھر میں آیا تھا، خلوص کے ساتھ گھر سے گیا، لیکن ذہن میں شیطان نے وہ راستہ پیدا کر دیا جس راستے سے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کر دیا۔ کل تک جو تعلقات اچھے تھے، ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اچھے برے میں شریک رہتے تھے، اب ذہن میں ایک خاکہ بڑھ گیا، ہاں انہیں آ کو کیا کری کہ میرے بچے کو، میرے گھر کو کیا کرانے کی کیا نہیں کی۔ اب جب اس طریقے کے تصورات اڑوس پڑوس سے، اپنے گھر کے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی نصاب رشتہ داروں کے ساتھ جب ایسی بدگمانیاں پھیلیں گی، اب اس کی اچھی بات بھی کڑوی لگے گی اور اس کی اصلاح کی بات بھی ہمارے لیے جیسا لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنے گا۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے 80% لڑائیاں غلط فہمیوں کے اندر مبتلا، مردوں سے متعلق بھی بدگمانیاں، عورتوں سے متعلق بھی بدگمانیاں، رشتہ داروں سے متعلق بدگمانیاں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بدگمانیاں، اور اڑوس پڑوس سے متعلق بدگمانیاں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا سکون بھی غارت ہو گیا، اپنی زندگی کا سکون غارت ہو گیا۔ اب گھر میں صوفہ سڑ ڈالنے کو کیا سرپدار کو مار دیتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو بڑے بڑے خالینہ بچھانے کو کیا کریں گے، کھائے سو نوالا سکون سے کھانے کو کرتی ہے۔ دیکھ، آپ اتنے اونچے عالی شان مکان میں بھی رہو، دل میں اور زندگی میں سکون نہیں رہا تو یہ عالی شان مکانات بیکار۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آخر ہمارے گھروں کے اندر سکون کہاں گیا اور کیوں گیا، اس کی بنیادی وجہ ہے کیا؟ اور یہ سلسلہ تعویذوں کا، پانی دم کرانے کا، دیساب اور اس طریقے کے دوسرے جو سلسلے ہیں، وہ سلسلہ اتنا لمبا پکڑا کہ اب وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے اصل بیماری کو تلاش نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے گھروں سے سکون غارت ہو گیا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ رات دن مر مٹھی ہو کے کمانے دھمانے کی فکروں میں لگنا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دو نوالے سکون کے کھانا، 2 وقت کی روٹی سکون کی ملنا، جیسا 2 گھنٹے بھی رہے تو گھر کے اندر سکون سے رہنا۔ آدمی ایک اندھیرے منہ سے نکل کر اندھیرے منہ گھر کو آتا ہے تو آخر کہے کے واسطے کھولو کو بیل کے جیسا کام کر رہا، اس واسطے کر رہا کہ 4 نوالے عزت کے کھانا بول کے سکون کی زندگی گزارنا۔ لیکن ہے کہاں؟ گھر کو گئے تو گھر کا پوڑ الگ، رشتہ داروں میں گئے تو ماں کی لڑائی جھگڑے الگ، بازار کو گئے تو یہ سب بزنس والوں کے جھگڑے الگ،
جہاں بھی جاؤ ہر جگہ سے سکون غارت ہو گیا. اس لیے اس وقت میں ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے جو ہماری ماں بہنوں کو وقت فارغ کر کے یہاں زحمت دی گئی کہ آپ یہاں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریں کہ ہمارے کھانے پینے میں اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. پہننے اوڑھنے کے لیے اتنے کپڑے دیے. ایک دور تھا کہ جو ہے 10 پیمن لگ جاتے لیکن بنین خریدنے کی نوبت نہیں آتی تھی. اور آج یہ کہ بنین پھٹنے سے پہلے 10 بنینا الماری میں تھپی جما کے رکھے. کپڑوں کی ایسی فراوانی, چپلوں کی ایسی فراوانی. جی ایک دور گزرا کہ اگر چپل کی پٹی ٹوٹ گئی تو ٹاکا ڈالنے کا موقع نہیں رہتا تھا, پن لگا لگا کے گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے تھے. اب ہر کمرے میں ہر چپل الگ ہے. چولہے گھر میں جانے کی چپل الگ, دیوان خانے میں چلنے کی چپل الگ, بیت الخلا جانے کی چپل الگ, شادی میں جانے کی چپل الگ, گھر میں پھرنے کی چپل الگ. 25 چپل کے جوڑیاں گھر کے اندر ہے. سب کے ملائے تو 10-12 لوگوں کی دکان کھل جاتی. اتنے چپلاں, یہ چپل بھی ہے, قالینہ بھی ہے, سب کچھ ہے سر کو دال کو مارنے کے واسطے. سکون اتنی ہے. سکون آئیں گا کیسے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں سامان خریدنے سے سکون ملتا, اس کے واسطے گلی میں کوئی دکان بنڈی جانا, کوئی گھٹے والا سامنے سے گزرنا, یا بازار میں تو کوئی کپڑے کی دکان دکھنا موت ہے. ہر جو چیز دکھی خرید رہے لا کر جمع کر رہے, خرید رہے لا رہے. کیا سمجھ رہے وہ تو سکون آتا ہوگا. اجی اماں, سکون سامان سے نہیں آتا. گھر میں سکون آتا ہے, زندگی میں سکون آتا ہے, کمائیوں میں برکت آتی ہے, زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 2 کام کرو, 2 اصول زندگی پرسکون. اور اتنے آسان اصول ہیں 2 کے 2 بھی کہ اگر ہم بغیر خرچے کے اصول ہیں, 2 کام بھی ہے, 2 کام بھی بغیر خرچے کے ہیں, اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں اور اس میں کوئی وقت لگتا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن ہم کو عطا فرمایا اور ایسے نبی ہم کو عطا فرمائے جس نبی کی ایک ایک بات ہمارے لیے وہ خیر ہے اور سکون کا ذریعہ ہے. اس لیے اس وقت میں جو بات بتائی جا رہی ہے مختصر وقت میں, چونکہ عورتوں کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ پورے گھروں کا نظام عورتوں سے وابستہ ہے. ایک عورت اپنے گھر سے نکلی تو پورے گھر کا نظام رک جاتا. گھر والا آ گیا تو اس کو چیز نہیں ملتی, بچے مدرسے سے آ جاتے ان کو پریشانی ہو جاتی, کوئی رشتہ دار آنا چاہے تو گھر کے اندر عورت نہیں ہے تو رشتہ دار نہیں آ سکتے, کوئی بیمار ہے تو وقت پر اس کو دوا نہیں ملتی. ایک عورت اپنی جگہ سے ہٹی تو پورا گھر کا نظام خراب ہو جاتا. اس لیے آپ کی کوئی اس وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, بالکل مختصر آدھے گھنٹے کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس شرط پر کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ 2 باتوں پر غور و فکر کریں. فرمایا کہ زندگی میں اگر سکون لانا چاہتے ہو تو 2 کام کرو. پہلا کام یہ کرو, اگر زندگی میں کبھی غلطی ہو جائے, غور سے سنو ہماری ماں بہنیں, زندگی میں اگر کبھی غلطی ہو جائے, غلطی ہونے پر جھک جانا سیکھو. غلطی ہو جائے تو جھک جانا سیکھو. غلطی پر جہاں آدمی جھک گیا لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. لڑائی کی جڑ کہاں ہے؟ غلطی کر کے ہاؤ میں ویسے سمجھی نہیں تھی, لڑائی شروع ہوا سے. سمجھی نہیں تو کری کیسا؟ ایک بات کو نبھانے کے واسطے 1000 بات کرنا پڑتا, جس کا نتیجہ یہ ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے. لڑائی جھگڑے کہاں سے پیدا ہو رہے وہ غور نہیں کر رہے. لڑائی جھگڑے پیدا کہاں سے ہوئے, زندگی کا سکون کہاں غارت ہو رہا اور گھر کا سکون کہاں خراب ہو رہا. آدمی غلطی کر کے غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہا,
غلطی کر کے اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اگر ہم اپنا مزاج یہ بنا لیں جہاں غلطی ہو گئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، غلطی کو تسلیم کر لینا اتنا بڑا عمل ہے، اس سے خاندان گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے۔ آج ہر 10 گھروں میں ایک گھر پولیس اسٹیشنوں میں کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، محلے کی پنچایت میں پڑے ہوئے ہیں، خاندان والے بڑے بیٹھ کے مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی یہ مسئلے کیوں ہیں؟ غلطی کرنے والے اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ گھر کی لڑائی بازار میں آ گئی۔ اگر ہم اپنی غلطی جب ہو جائے تسلیم کرنا سیکھیں گے تو لڑائی بڑھنے کے بجائے خود بخود وہیں ختم ہو جائے گی۔ یہ مزاج ہمارا اپنا ہونا، آج سب کچھ ہے، ایک سے ایک اعلیٰ قیمتی جوڑے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن دل اتنا کالا، دل اتنا چھوٹا، سوچ اتنی چھوٹی، اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے واسطے تیار نہیں۔ میں کہا بولے جی ویسا تمہیں اچھا سوچتے رہتی بیٹھے جگہ، میں دوسروں کو بولی تھی۔ غلطی زبان سے ہوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے ساس ہو، چاہے بہو ہو، نند ہو، بھاوج ہو، دیورانی جٹھانیاں ہو، یا آپس میں جی صاحب جو ہے رشتہ داریاں اڑوس پڑوس کے ہوں، کسی بھی طریقے کے ہوں، اصل بنیاد یہ کہ ہم غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ گھروں میں لڑائیاں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آدمی غلطی کر کے اگر اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو اس سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں۔ عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں، کیونکہ آدمی جب غلطی کر کے تسلیم کر لیتا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، اب سامنے والا کوئی ری ایکشن نہیں لیتا، چلو بھائی غلطی کر کے آدمی محسوس کر لیا نا تو کافی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہی مزاج نہیں رہا، بڑوں سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھائی بھائیوں کے درمیان میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ننن بھاوج ہے دونوں میں کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے، دیورانیاں جٹھانیاں ہے غلطی ہو سکتی ہے، ساس بہو ہے غلطی ہو سکتی ہے۔ جی اب غلطی ہو گئی تو غلطی کو اگر تسلیم کر لیے لڑائی جھگڑے ختم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، پہلے خلیفہ، حضرات انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام دیا، پوری امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابوبکر کا۔ سرکار نے 10 مرتبہ حضرت ابوبکر کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سرکار نے فرمایا میں نے زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے احسان کے، ان کا بدلہ تو اللہ عطا فرمائے گا۔ سرکار نے ان کو اپنی زبان سے صدیق کا لقب دیا۔ جب معراج کا واقعہ آپ نے سن کر تصدیق کی تو جی صاحب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ اتنے اونچے مرتبے کے صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ربیعہ اسلمی، یہ دونوں میں بات چیت میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک بات ذرا سخت نکلی اور نکلنے کے بعد اب دیکھیے زبان سے بات نکلی، سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کیا میں اتنی بات نہیں بولنا چاہیے تھا، زبان سے نکل گئی۔ سامنے والے کا چہرہ بتا رہا کہ ہماری بات سے سامنے والے کو تکلیف ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ اسلمی سے کہا کہ دیکھو ربیعہ اسلمی میرے سے غلطی ہو گئی، اب جیسی بات جیسا جملہ میں بولا تم بھی میرے واسطے بولو۔ دیکھو غلطی ہو گئی
تو حضرت ابو بکر فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اور تسلیم کر کے سامنے والے سے معاملہ صاف کر رہے، اور یہ بول رہے کہ ربیہ تم بھی وہی جملہ بولنا جو جملہ میں بولا، حساب برابر سرابر۔ لیکن حضرت ربیہ جانتے تھے کہ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، ایک جواب نے دیا، منہ موچ لے کے خاموش ٹھہرے۔ ہے تو ابو بکر دوسری مرتبہ بولے، بولو تم میری غلطی کا، صاحب جواب دو ورنہ میں سرکار سے شکایت کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ربیہ سے میری بات چیت میں کچھ ذرا زیادہ میں نے بول دیا، جس سے اب ربیہ کو دل کو تکلیف پہنچی، اور میں نے ربیہ سے کہا کہ ربیہ تم میرے لیے بھی ویسے ہی جملہ بولو، لیکن ربیہ معاف کرنے اور بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ربیہ کی تعریف کی، ٹھیک ہے ابو بکر نے تو بول دیا لیکن تم کو نہیں بولنا چاہیے چونکہ یہ بڑے آدمی، ٹھیک ہے۔ البتہ پھر اب ابو بکر کا دل کیسا ٹھنڈا ہونا، غلطی ان سے ہوئی، اپنی غلطی پر نادم ہے، ان کا دل کیسا ٹھنڈا ہونا۔ سرکار نے وہ طریقہ بتایا، سرکار نے بتلایا کہ دیکھو ربیہ تم یہ کہو اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے، مسئلہ آیا گیا ہو گیا۔ غور کرو گھروں کے اندر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جہاں آدمی غلطی کرتا ہے لیکن غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ ساس ہے، بڑی عمر کی ہے، جی صاحب خون ٹھنڈا ہو گیا، چڑچڑاپن آ گیا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ہے، اگر کبھی کوئی بات تیز لہجے میں بولی، ساس ہے ماں داخل ہے، جتنا رتبہ جتنا مرتبہ جتنا جی صاحب درجہ ماں کا ہوتا ہے وہی درجہ ساس کا ہے۔ ساس بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی چڑچڑے پن میں کچھ تو بھی بول دی، اب کرنا کیا؟ اب اس کو مسئلہ بنا کو کھانا نہیں کھا کو 3 دن تک موٹے کر لے کو جی صاحب جو ہے سو کھیچم تانی کر لیتے تو گھر جھڑتا، پانی والا کو دم کرا کو ڈال رہی، ان کے بستر کو ایک فلی تھا، ان کے بستر کو ایک فلی تھا، یہاں ایک گدلو بان کا دھواں وہاں ایک لوبان کا دھواں۔ اماں کرنے کا کام کہاں ہے وہ چھوڑی دھواں ڈالے تھے پھر رہے، وہ کمرے میں جلا رہے کمرے میں جلا رہے، انہیں نکوا رہے انہیں نکوا رہے۔ کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا ساس سے اگر کوئی بڑی بات ہو گئی، تیرا خاندانی جیسا ہے بولی سمجھو، فرق پڑ گئے، اگر بولی تو کیا ہوا بڑی، اور لیکن بڑوں کا کام کیا ہے؟ ساس کو اگر احساس ہو جائے نہیں بولنا تھا، میری بیٹی ہے تو میں بولتی تھی کیا ویسی بات نہیں بولنا تھا، اگر ساس اپنی غلطی تسلیم کر لی، آپ بولو یہ لڑائی کمرے کی باہر جاتی، گھر کی چورستے کو جاتی نہیں جاتی؟ ہاؤ رے بولی ہوں کیا کر لیتی؟ تو کیا بہت بیوی کا سپورٹ لیتا ہے؟ میری مرضی میں بولے سر سننا، لڑائی بڑی نہیں پنچایت میں چلے گی، ہو گیا، اپنے گھر کی عزت خود ہی باہر ڈال لیے۔ اب کتنے فلیتے جلائے تو کیا ہو، کتنے پانی دم کرا کے لائے تو کیا، کوسو لوبانے کے دھواں دیے تو کیا بھی کرو، گھر میں سکون نہیں آتا۔ اب تصویر ایک بیٹھے کون کرائی کی کیا نہیں کی، ہمارے گھر کو 7.5 لے گی ہے جی، اچھے خاصے دیکھے نہیں گئی، انیچ کرائی ہوں گی انیچ کرائی ہوں گی انیچ کرائی ہوں گی انیچ کرائی ہوں گی، کون کہیں کراتے ہیں اماں، کس کرے اتنا وقت ہے، کس کو فرصت ہے، کھائے تو ہاتھ دھونے فرصت نہیں ہے لوگاں کرے، کون یہ سب کام کرا لیتے بڑھتی۔ غلطی ہوئی وہاں ہم خام و خواہ کے بدگمانی کا جی صاحب جو ہے ٹوکرا سر پر رکھ لے کے پھر رہے، انہیں کرائی انہیں کرائی۔ اگر ہم غلطی تسلیم کر لیتے، اگر غلط جیسے کہ حضرت ابو بکر بڑے ہیں مقام میں مرتبے میں، لیکن غلطی ہونے کے بعد فوراً احساس ہو گیا، اگر ساس نہیں بولنے کی بات بڑی زبان بڑا جملہ زبان سے نکالی، جب احساس ہو گیا کہ رے میرے بولنے کی وجہ سے گھر کی بہو کو تھوڑا تکلیف ہوئی، شام میں جو ہے ساتھ میں کھانا نہیں کھا رہی نے، اگر خرید کرتے بھلاتے نہیں بیٹا اس سے میں بولی ہوں گی جان دے، اگر اتنا بول دیتے، آپ بولیے
بہو آپ کے پیر پکڑتی، نہیں امی جان تم نے تو کون بولنے والے ہیں بول. آپ بولے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہمارے ہاتھوں میں، گھر کے سکون کو باقی رکھنا ہمارے ہاتھ میں، سکون غارت کر لینا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جو کام کرنے کا ہم نہیں کر رہے. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے اکابرین میں، اللہ والوں میں، حضرت مولانا پھول پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. ایک مرتبہ ان کے پاس تربیت پانے والے جو مریدین تھے، ان مریدین میں سے ایک مرید کوئی ایسی حرکت کیا جس سے حضرت کو بہت جلدی غصہ آ گیا. حضرت نے ذرا زوردار ڈانٹ دی. وہ بیچارہ دیہات کا تھا، چلے گیا. جانے کے بعد 1.5 کلومیٹر دور کے دیہات کا تھا. جانے کے بعد حضرت کو احساس ہوا کہ ارے ذرا میرا لہجہ سخت ہو گیا، اس کی وجہ سے بیچارے کا چہرہ اتر گیا. یہ ذہن میں آتے ہی حضرت اپنا گھر چھوڑا، سیدھا وہ 1.5 کلومیٹر وہ آدمی کے گاؤں کو گئے. کہاں وقت کا شیخ، کہاں وقت کا اللہ والا، کہاں غلطی ہوئی تو اپنی غلطی کو غلطی سمجھ کے 1.5 کلومیٹر مرید کے گاؤں کو گئے. وہاں جا کے وہ جنگلوں میں سے تلاش ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو فکر میں گئے تو رستہ بھٹک گئے. وہ زمانے میں روڈا کہاں کے کھیت میں سے کھیت میں، کھیت میں سے کھیت میں ہو کے جانے کا. وہ ایک کھیت میں سے دوسرے کھیت میں ادھر جانے کا، ادھر نکل گئے. آدھا پون گھنٹہ 1.5 کلومیٹر کے اندر پورا ادھر رستہ بھٹک گئے. کئی جی صاحب تاخیر کے بعد میں جب گاؤں پہنچے، وہ مرید کے گھر گئے، پریشان ہو گیا، حضرت میرے گھر کو کہیں کو آئے. اب دیکھیے بڑوں کا کام کیا ہے. غلطی ہو گئی تو جی صاحب کیا کرنا. حضرت نے کہا کہ میاں صبح میں جو تربیت میں تم بیٹھے تھے میری طرف سے ذرا لہجہ کڑوا ہو گیا، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے میں معافی چاہنے آیا ہوں. وہ بھی حضرت کا تربیت یافتہ تھا. انہوں نے بولا حضرت جو تربیت کرنے والا ہوتا وہ باپ داخل ہوتا. آپ کو حق ہے ڈانٹنے کا، مارنے کا، میری تربیت کرنے کا آپ کو حق ہے. آپ بولے بھی تو میں برا کیسے سمجھوں گا. آپ اتنی دور تک کہیں کو آئے. کہا کہ نہیں، میرے کو محسوس ہوا کہ میرے سے غلطی ہوئی، جب تک تو زبان سے یہ نہیں بولے گا کہ میں معاف کیا تب تک جاؤں گا نہیں. آپ دیکھیے بڑوں سے غلطی ہوئی، چھوٹوں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لینے میں بے عزتی نہیں ہے بلکہ عزت کا اضافہ ہے. آپ بتلائیے اگر ہم گھروں کے اندر اس طریقے کا مزاج پیدا کریں تو کیا آپ بولیے گھر کے اندر سکون رہے گا یا گھر میں لڑائی جھگڑے رہیں گے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا طریقہ، آسان طریقہ یہ، جہاں غلطی ہو گئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. تسلیم کر لینے سے کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں رہتے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، اکثر عورتیں کیا بولتے ہیں، یہ مول صاحبہ کو جا کو حضرت فاطمہ ملتے ہیں، حضرت علی ملتے ہیں، جب دیکھو وہ قصہ سناتے رہتے ہیں. وہ اس واسطے سناتے اماں سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، یہ صاحب جو ہے زینب اور فاطمہ. ان تینوں میں سے گھریلو زندگی جن کی امت کے سامنے آئی وہ حضرت فاطمہ کی زندگی تھی. اس واسطے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے حالات سناتے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کی خدمت میں آ رہی تھی تو سرکار کی نظر پڑی کہ فاطمہ آ رہی، لیکن حضور نے دیکھا فاطمہ کے پیٹھ کے پیچھے حضرت علی بھی ہے جو سر جھکا کے آ رہے. میاں بیوی ہے، اونچ نیچ، نرم گرم، یہ چلے تو زندگی ہے. ہم سمجھتے کب بھی کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا جہاں گڑبڑ نہیں ہوتی وہ خبرستانی ہے. گڑبڑ ہونا، اونچ نیچ ہونا یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. اور حضرت نے مثال میں فرمایا 2 برتن قریب ہے، 2 گلاسوں کو ایک ساتھ پکڑو، 2 برتنوں کو ایک ساتھ اٹھاؤ، آواز ہوتی نہیں ہوتی. آواز ہونا زندگی کی علامت ہے، آواز نہیں ہونا خبرستان کی علامت ہے. تو زندگی کے اندر میاں بیوی میں اونچ نیچ ہوتی.
لیکن وہ اونچ نیچ کو بنیاد بنا کے وہ لڑائی لمبی کرنا یہ کمال نہیں ہے. ہم لوگ لڑائی کمرے میں تھی کون تو بھی اگر آگے سمجھو ابھی ذرا آواز بڑھ جاتی ہے ہماری, اڑوس پڑوس کے اور چار آگے سمجھو پکارنے والے کا اور ہمت آ جاتی اور باہر نکل کو آواز کرتا. انہیں سمجھتا میں جتنی زور سے بولوں جتنی لڑائی باہر بڑھاؤں میں بڑا سمجھتا. وہ نہیں ہے, وہ بے عزتی ہے, اپنے پیر پہ خود کو لاڑی باندھ لینا ہے. وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سرکار کے حضرت فاطمہ آ رہی ہے, لیکن پیچھے نظر پڑی تو حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی بھی آ رہی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی, شاید وہ شکایت لے کے آ رہی. حضرت فاطمہ تیز تیز چل رہی, کیا بول رہی, ابا جان کو میں بول کے رہتی ہوں, آج ابا جان کو میں بول کے رہتی ہوں, ابا جان کو میں بول کے رہتی ہوں. یہ بولتے ہوئے حضرت فاطمہ تیز تیز سرکار کے پاس آ رہے. سرکار کی خدمت میں آئے, سلام عرض کیا. اس کے بعد فرمایا کہ ابا جان حضرت علی نے اتنا جملہ زبان سے ابھی ادا کیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت فاطمہ کو روکا. جو جملہ حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا, ہماری گھر کی عورتوں کو پلوں میں باندھ دینا چاہیے, پلوں میں باندھ دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ایسے شوہر کی شکایت کری جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا نا, یعنی اپنی غلطی پر حضرت علی نادم ہے اور وہ یہ بول رہے فاطمہ ابا جان سے شکایت مت کرو, اور تم ہے کہ آ کر مجھے شکایت کر رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملے سے گھریلو لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا اتنا بہترین نسخہ بتایا. اگر گھر کی بیٹی آ کر شوہر کی شکایت کرے, ساس کی شکایت کرے, ننن کی شکایت کرے, سسرال کی شکایت کرے, ہمارا کام کیا ہے, لکو جا بیٹا دیکھ لیں گے تیرا ماموں پی ایس میں ہے نا, دال کو ہڈی توڑا تو بیٹا سیدھا ہوتا, نخرے کر رہا. جب بیٹی کی شکایت پر تمہارا تبصرہ ایسا رہے گا, بیٹی جاتی ہے وہ ہر 5 منٹ کو فون اٹھا کو بابا بولتی ہوں بولتی, وہ کہیں کی زندگی ہے بابا, یہ کوئی زندگی ہے جس زندگی کے اندر نشے و فراز کو لے کر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ ہو, وہ کوئی زندگی ہے؟ حضور نے بتایا فاطمہ شکایت کرنے آ رہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے شکایت نہیں سنی, بلکہ حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ اس شوہر کی شکایت کری جو تو پھر پیچھے آ رہا ہے. اگر گھر کے اندر بیٹی اس طریقے سے شکایت کرے, آپ بولیے اگر ماں یا باپ یا بڑی بہن یہ انداز میں اگر بچی کی تربیت کرے اور ان کو یہ بتائے کہ بڑوں کی شکایتیں نہیں کیا کرتے جبکہ وہ لوگ نادم ہیں, آپ بتلائیے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. آج ہمارے پاس غلطی ہو جائے تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو فاطمہ کا مسئلہ تھا, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو 11 بیویاں تھیں, ایک نہیں دو نہیں, کیا ایک عورت کو سنبھالنا کمر سیدھی ہو جا رہی, 11 عورتیں رہے تو لیکن سرکار نے 11 بیویوں کے ساتھ گھریلو زندگی گزار کر امت کے سامنے نمونہ پیش کیا. ہر عورت کے سوچنے کا انداز الگ, ہر عورت کے جیسا خواہشات کا دائرہ الگ, ہر عورت کی فکریں الگ, ہر عورت کا مزاج الگ, لیکن حضور نے بڑی عمر, چھوٹی عمر, شادی شدہ, مطلقہ, کنواری, ہر قسم کی عورت کے ساتھ زندگی گزار کر بتایا کیسے کیسے مرحلے آئے تو اس وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سرکار کی بیویوں میں صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی تھی جو بالکل کنواری تھی. بقیہ جتنی خواتین تھی وہ کہیں 2-3 مرتبہ, ایک مرتبہ شادی ہو کر شوہر کے بعد یہاں آئی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چھوٹی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزر لی. ایک مرتبہ سرکار حضرت عائشہ دونوں میں چکپک ہو گئی. تم بولیں گے اللہ کے رسول ہے, امام الانبیاء ہے, سردار انبیاء ہے, شفیع المذنبین ہے, سوالات پیغمبروں کے سردار ہے, وہ اپنی جگہ ہے, گھریلو زندگی اپنی جگہ ہے.
اور کھٹپٹ نہیں ہے تو زندگی میں مزہ بھی نہیں ہے. وہ تو قیدیوں کی زندگی ہے, اٹھو بول تو اٹھنا, بیٹھو بول تو بیٹھنا. زندگی کا سکون, زندگی کا مزہ تو کھٹپٹ کے ساتھ ہی ہے. حضرت عائشہ سرکار کے درمیان میں ذرا باتوں میں چکمک ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ ابا جان کو بلاؤ, فیصلہ کر لیں گے. ابا جان کون ہے حضرت عائشہ کے؟ حضرت ابو بکر ہے. چنانچہ خادم کو بھیجا, ابا جان کو بلاؤ, حضرت ابو بکر کو بلا رہے. سرکار ہیں جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی باتیں کرنے والے, جن کے پاس حضرت جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے آپ کے پاس سلامی دینے کے لیے آتے ہیں. ایسا مقام و مرتبے والا نبی کیا بول رہا حضرت عائشہ کو بلاؤ ابا جان کو, مسئلہ حل کر لیں گے. چنانچہ تھوڑی دیر گزری, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو بکر آئے. اب دونوں بیٹھے, سرکار بھی بیٹھے, حضرت عائشہ بھی بیٹھے اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے. بیٹی داماد کا مسئلہ ہی ہے. سرکار بولے میں بولتا ہوں, تم بولتے نہیں, تم ہی بولو. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہ ابو بکر عائشہ ایسا بولی تو میں ایسا بولا, عائشہ ایسا بولی, ایسا بولنے جا رہے. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا, صحیح صحیح بولنا. سرکار اگر صحیح نہیں بولے تو دنیا میں کون صحیح بول سکتا ہے؟ ارے ساری دنیا کو سچائی ملی تو نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ملی. سچائی تو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے سیکھا, لیکن میاں بیوی میں ناز کا تعلق ہوتا, دشمنی نہیں ہوتی ہے. ہاں مرد کچھ چیزوں سے بولتی, ارے میاں بیوی میں جو رشتہ ہے وہ ناز کا رشتہ رہتا. مرد سے ناز نہیں کرے تو کس سے کریں گے انہیں؟ باپ کی ایک حد ہے, بھائی کی ایک حد ہے, بیٹے کی ایک حد ہے, شوہر کی کیا بھی حد نہیں ہے. پورا ناز, پورے نخرے شوہر کے ساتھ ہی بتانا پڑتا, اس کو بھی کیا بتائیں گے انہیں؟ تو حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحیح صحیح بولنا. صحیح صحیح بولنا یہ جملہ جب حضرت عائشہ نے ادا کیا, حضرت ابو بکر کانپ گئے. اللہ کا نبی صحیح نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ اٹھ کے ایک مکھا مارنے گئے حضرت عائشہ کو. اللہ کے رسول کو ایسا بولتی ہے؟ تو حضرت عائشہ جب باپ مارنے کے لیے آئے تو سرکار کے پیٹ کے پیچھے چھپ گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مارنے کے واسطے نہیں بلایا, مسئلہ حل کرنے بلایا ہوں, اب تم چلے جاؤ, ہم لوگ مسئلہ حل کر لیتے. آپ بولیے گھر کا مسئلہ گھر میں رہا نہیں, باہر گیا. گھر کا مسئلہ گھر میں رہا. کیوں؟ غلطی کا جب جو ہے اعتراف کر لیا جی, تو اب گھر کا مسئلہ گھر میں رہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو امت کے سامنے اس لیے رکھا کہ زندگی میں ایسے نشیب و فراز, اونچ نیچ آتے رہتی ہے, ان سب کو لے کے چلنے کا نام ہی زندگی ہے. مصلی بچھا کو تسبیح پڑھ لیتے بیٹھنا زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ اونچ نیچ کو حساب سنبھال کے چلنا اصل زندگی ہے. آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات. کھائے تو کھانا بھی صحیح سلیقے سے اندر سے نہیں, ٹینشنوں کی زندگی, ڈپریشن کی زندگی, لڑائی جھگڑے کی زندگی. بابا ہے, بیٹا سلام کرنے تیار نہیں. بابا دسترخوان پہ ہے تو بیٹا نہیں آ رہا, بیٹا ہے تو بابا نہیں آ رہا. ساس بہو کی لڑائی ایسی چل رہی ہے, ساس پکائے تو بہو کھانے تیار نہیں ہے, بہو چائے بنائے تو ساس چھینے تیار نہیں ہے. کئی کی زندگی ہے, ماں 12 لاکھ پھگٹ پہ خرچ کری شادی خانے کے دال کو, شادیاں کری 12 لاکھ میں 25 لاکھ میں, کئی کو پاگلا ہو گئی. یہ لڑنے کے واسطے جو لڑانی ہے ان کو یہ سب گھروں میں منہ ایک طرف بنانے کو, انہوں آئے تو نوٹ کو جانا, انہوں آئے تو نوٹ کو جانا. یہ ہے زندگی. دنیا کو بتانا پلے کو پلو اوپر سے ڈال لینا, تسبیح لے لینا, مصلی بچھانا, اس کو دینداری بولتے. دینداری کس کا نام ہے؟ کیا سرکار خالی نماز روزہ دو ہی بتائیں, گھریلو زندگی نے بتایا؟ نماز روزہ تو خالی ایک جگہ ہے. 11 عورتوں کے ساتھ زندگی گزار کے حضور نے بتلایا کہ جیسا عورتوں کو بتایا شوہر کے ساتھ کیسا رہنا, شوہر کو بتایا عورت کے ساتھ کیسا رہنا. اور پھر گھریلو زندگی قریب گزار کر مسجد نبوی سے بالکل لائن سے لگے ہوئے 11 گھر کرتے آپ کے, اور صحابہ کو بتایا کہ دیکھو گھریلو زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اس لیے اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں 2 باتیں کرنے کا ارادہ تھا. پہلی بات یہ تھی
کہ بھائی گھروں کے اندر جو سکون غارت ہو گیا اور لڑائی جھگڑوں کا تسلسل شروع ہو گیا، سامنے کو دیکھنے کو اس طریقے کے کپڑے پہن لے رہی خوب مزے میں ہے، لیکن ذرا کھکر کے دیکھو پتا چلے گا کہ جی صاحب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر ذرا بٹھا کے چائے پلا کے کیا خالہ کیسا گزر رہی بولے تو کیا کرنا، خودکشی کرنا حرام نہیں رہتا تو کیا تو بھی کھا کو مر جاتی تھی، نہیں بول لینا عزت کے واسطے جی رہوں مگر کی یہ جینا بھی کوئی جینا کئی کو. اماں کیا پریشانی ہے، کیا ہوا، تمہارا گھر نہ جی، تمہارے بچے کچے چھنا کون ہے یہاں، لیکن یہ زندگی سے اتنی نفرت ہو گئی خودکشی کرنے کے واسطے بھی تیار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہر ایک بولے میں، کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے پہلی بنیادی بات، گھروں میں سکون اگر دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی ٹینشنوں سے ختم کرنا چاہتے ہو تو گھروں کے اندر ایک عادت اور ایک مزاج پیدا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم کر لو. غلطی پر جھک جانا سکون کو فراہم کرتا. اور چولہے پر دودھ رکھے، ذرا ادھر کون کی دروازے کو آواز دیا، دیکھو آیا تھا ابل کو گیا، افساس پورا گھر سر کو اٹھا لیے. ہاں مرد کماتا ہے، احساس نہیں ہے، حرام کی کمائی آ رہی بول کو ایسا کر رہی ہے ویسا کر رہی. اجی اماں ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، نہیں امی غلطی ہو گئی میرے سے، میں نہیں جانا تھا دروازے کرنے کو، ان کی آئیں بول کو گئی میں آئندہ سے نہیں کرتی. اگر اتنی بات ہو گئی آپ بولو نہیں جھگڑے ہوتے. اب ساس بولی کیسا بول کو کھانا نہیں کھا کو بیٹھے، اب انگار پڑتی نہیں پڑتی. اب مل صاحب پہ جا کو پانی دم کرا کو لا رہے ذرا، کیونکہ ہو گیا اس کو سے پانی دم کرائے تو بھی کیا ہونے کا ہے، کو سے اگربتیاں جلا کیا ہونے کا ہے. کرنے کا کام چھوڑیے، اگربتیاں جلا رہی، وہاں سے تعویذ لا رہی ہے، تکیے کے نیچے ایک تعویذ، پلنگ کے نیچے وال. ایک صاحب آ کے بولے تکیے میں 12 تعویذ ہیں، پلنگ کو نیچے چپکائی. ماشاءاللہ حجانی اماں ہے، پجانی اماں ہے، ماشاءاللہ سب چل رہا. کون بولی اماں تعویذ پلنگ کو چپکانے سے زندگی میں سکون آتا بول کو. ساس غلطی، اگر ساس ہو بولی بھی تو میری اماں بولے نہیں بولتی، اماں بولے تو پڑھتے نہیں پڑھتے، ساس بھی ماں داخل ہے بولے تو بولی ہوں گی. ہم امی آئندہ سے نہیں ہوتا ہو گیا نا. اتنے کچھ کھانا نہیں کھا کو منہ پسانے کو رہنا، مرد آنے کے بعد لگانا. اب بولو زندگی میں سکون کہاں سے آئیں گا؟ تم بولو. دن بھر کھولو کے بیل کے جیسا اندھیرے منہ گیا انہیں کام کرنے کے واسطے، کمر اس کی ڈھیلی ہو گئی، جوڑ درد ہو رہا. کیا کی چائے پہ چائے پیا، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، مغرب کے ساتھ جا کو کھاؤں گا بول کو. واہ بھوکا پیٹ لے کو گھر کو آئے تک گھر میں پورا تندانا ہے، اما وہ کمرے میں بہو یہ کمرے میں. تم بولو مرد گھر کو آنے کے بعد اس کو یہاں بھی سکون نہیں ملیا تو کہاں سکون ملتا؟ جا کو مزے میں ہوٹل میں کھاتا، لارجنگ میں سوتا. کہیں کو یہاں پاگل ہے گھر میں آنے کے واسطے. اما بولی میرے بیٹے کو ایسا کریے، بہو بولی ہاں میرے مرد کو ایسا کری. انہیں کراتی ہے، کون کراتے ہیں؟ اما کوئی بھی نہیں کراتے. تم لوگ ہوگا تمہیں زندگی غلط کر دیتے. گھروں کی زندگی ہم خود غلط کر لے رہے، کوئی دوسرا نہیں کر رہا. اگر ساس سے غلطی ہوئی بہو یہ سمجھے کہ بھئی بڑے ہیں، اور اگر بہو سے غلطی ہوئی تو کیا میری بیٹی سے نہیں ہوتی کیا؟ اگر تسلیم کر لیے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیسے ہوں گے. اس لیے ارادہ تو تھا کہ 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن چونکہ 4:15 کا وقت ہو گیا ہے اور پھر جو ہے ہم بھی بھوکے ہیں، آپ تو کھا کے بیٹھے ہیں لیکن ہم تو جو بھوکے ہیں. انشاءاللہ رات میں عشاء کے بعد تفصیل سے بات ہوگی. وہ اجتماع کہاں ہے وہاں اپنے گھر کے مردانے کو بھیجیے جی. اور اگر موقع ملا ہم تو ہمارے ذمہ داروں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی خواتین کا اجتماع وہاں انتظام کرو. اس واسطے کہ شادی خانے کو نہیں جا رہے، شادیاں رہے تو رات میں 2 بجے تک جا کو آ رہے ہیں. انتظام کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ رات میں عورتیں کیسا نہ ہو تو شادی میں کیسے جاتے ہیں؟ شادی میں جانے کو آتا، دین کی بات سننے کے واسطے نہیں آتا کیا؟ ایک انتظام کرنے سے، کیونکہ جب سننے والوں میں اخلاص رہے گا تو انشاءاللہ بات بھی کام کی نکلے گی. یہ ایک بات عمل کرنے کے لیے ایک بات بھی کافی ہے. ارادہ تو تھا کہ جی صاحب تفصیل سے بات کریں، لیکن وقت سفر اتنا زیادہ کٹھن اور اتنا روڈ خراب تھی، اس میں آنے میں خود میرے کو دیر ہو گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں اس وقت میں کہی گئی صحابہ کی سیرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعی زندگی کے جی صاحب جو ہے واقعات سے
اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں سب سے پہلے ہمارے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے خواتین کے لیے ایک ایسا انتظام کیا، اور یہ معلوم ہوا کہ ہر مہینہ خواتین کو یہاں جوڑتے ہیں. ہر محلے میں خواتین کو جوڑنا چاہیے، ان کو مواقع کم ملتے ہیں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ گھروں کی اصلاح بھی ہوگی اور آپس میں جو ناچاخیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. اور جب تک ہم یہ طے نہ کر لیں کہ دل بڑا کر کے زندگی گزاریں گے، غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیں گے تو زندگی پرسکون گزرے گی. اور اگر ہر آدمی یہ بولے کہ صاحب میں جو کرا وہ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، جب اس طریقے کا مزاج ہوگا تو گھروں کے اندر بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے اور خاندان ٹوٹیں گے اس کے ذریعے سے، اور ہماری تربیت کا جو نظام ہے پورا نظام ختم ہو جائے گا. آپ بولیے بچوں کے سامنے اما بابا لڑ لیے تو بچے کیسا تربیت پاتی؟ بولو. بیٹی جا کو داماد سے لڑتی ہے، کہاں سیکھی انہیں؟ وہ سمجھا کو سیکھی. بابا اما دونوں لڑ لیے سو دیکھ کو انہیں سمجھتی، شادی کے بعد مرد سے ایسی لڑنا کیا ہی، شادی کے بعد انہیں بھی لڑتی. اما دیکھ کو سیکھی، باہر جا کہاں سیکھی انہیں؟ باہر گئی چلے انہیں. یا بابا اگر اما کو لات مار رہا تو بیٹا کیا سمجھتا؟ شادی کے بعد جورو کو لات مار رہا، شادی کو انہیں بھی شادی کرنے لات مارتا. اما بابا اولاد کو خراب کرتے، ہم سمجھتے انہیں خراب کرے، کوئی بھی خراب نہیں کرے. وہ نظام اگر ہمارے کنٹرول میں رہے گا تو انشاءاللہ سماج کو ایک بہترین مثالی لوگ ملیں گے. داماد بھی مثالی ملے گا، بہو بھی مثالی ملے گی، ساس بھی مثالی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرما دے. 2-3 باتیں شاید ذمہ دار کہیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا کریں گے. السلام.